تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ تو وہ واپس گیا، واپس سے اس کو عادت تھی جلدی نماز پڑھنے کی، وہ واپس گیا، اس نے نماز پڑھا اور واپس آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ واپس نماز پڑھو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ تو واپس گیا، نماز پڑھا، 3 مرتبہ اس نے اسی طرح کیا، جلدی جلدی نماز پڑھا۔ ہمارے نبی نے اس کو تاکید کی کہ اس طرح نماز پڑھو، رکوع اچھی طرح کرو، سجدے اچھی طرح کرو، سارے ارکان کو اچھی طرح ادا کرو، کہ نماز کے اندر 6 چیزیں فرض ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پہلا جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے، اللہ اکبر ہم کہیں۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نماز ہے، اس کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نفل آپ بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو چلے گا، اس میں آدھا ثواب ملے گا، لیکن کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا فرض ہے بغیر عذر کے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، انسان کھڑے نہیں ہو سکتا، تو بیٹھ کر بھی اللہ نے سہولت دی ہے، یا دین یسر، دین آسان ہے کہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور بیٹھ کر بھی طاقت ہو تو فرمایا کہ لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کر بھی تکیہ لگا کر کے پچھم کی طرف منہ کر کے پاؤں پھیلا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، نماز کے اندر 6 فرض ہے، یہ بتا رہا تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اسی طرح قرات کرنا، سورہ فاتحہ اور سورہ ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ اگر ہماری صحیح نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ موبائل آج آ گیا ہے، اس کے اوپر سن کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی سورہ نہیں آتا ہے تو اس کو بار بار سنیں اور اس کو زبان پر لانے کی کوشش کرے، یا کوئی موجود ہو تو اس کو سنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور قاعدہ عقیدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ 6 چیزیں کیا ہے؟ نماز کے اندر فرض ہے۔ تو ان فرضوں کو اچھی طرح ادا کریں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان چیزوں کو ادا کریں۔ اور نماز پڑھنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ پتے جھاڑ سے گر رہے ہیں، درختوں سے گر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے ایک پیڑ کی ایک ٹہنی کو لیا اور اس کو زور سے ہلایا تو اس سے پتے اور بھی گرنے لگے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر، جب مسلمان بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ صورت پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ ہم اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، دنیاوی خیرات تو آتے ہی رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو نماز کو چھوڑ دینا ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے۔ یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے کہ بولے کہ ارے دنیاوی خیالات آتے ہیں، کیا فائدہ، تو پڑھتے رہیے، جس طرح آتا ہے اللہ کے سامنے سر کو جھکائیے۔ کون سا سجدہ اللہ کو قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ نیک کام چھوٹا سے چھوٹا ہو، فرمایا کہ صدقہ کرو اگرچہ کھجور کی گٹھلی ہو، ایک کھجور بھی ہم کسی غریب کو دیتے ہیں، فقیر کو دیتے ہیں، ایک کپڑا بھی صدقہ کرتے ہیں، معمولی سے معمولی چیز بھی دیتے ہیں، تو اس کو بھی غنیمت سمجھیں، دیتے رہے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم صدقہ کرنے کے بھی محتاج ہو جائیں گے۔ کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو وہ تمنا کرے گا، لنصدقن، اے اللہ مجھے مہلت دے دے، میں ضرور تیری راہ میں بہت خرچ کروں گا، بہت صدقہ کروں گا، لیکن اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہر انسان کو مرنا ہے، ایک نہ ایک وقت مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس کے لیے ہر نماز کو آخری نماز سمجھے، اس طرح نماز پڑھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو، اس کے بعد شاید مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اگر میری یہ نماز چھوٹ جاتی ہے اور اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اذان ہوئی تھی، تم نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں۔ دیکھیں اتنی مسجد ہے مگر محلے میں کتنے لوگ ہیں، سب لوگوں کو نماز نہیں آ رہی مسجد کے لیے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں۔ ہمارے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کو بھی ہم نماز کے لیے بولتے رہیں، ان کو بھی لانے کی فکر کریں۔ ہم باپ ہیں، بھائی ہیں،
کوئی بھی ہے، شوہر ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گھر کے اوپر ہم نگہبان ہیں۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی بچوں کی فکر کی کہ نہیں۔ دین پر لانا، دنیاوی تعلیم ہم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، قرآن شریف پڑھنے آتا ہے یا نہیں پڑھنے آتا ہے ہمارے بچوں کو، اس کی فکر کریں۔ گھر والوں کو بھی نماز کے بارے میں تاکید کرتے رہیں۔ اب وہ پڑھے نہ پڑھے ان کی ذمہ داری ہے، ہمارا ذمہ داری ہے بولتے رہنا، سمجھاتے رہنا، جو بھی چیز آپ کو دین کے بارے میں معلوم ہے ان کو بتاتے رہیے۔ اب وہ نہیں عمل کریں گے تو آپ ذمہ داری سے بری ہیں۔ ہاں، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ارے وہ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، ہم کیا بولے، نہیں۔ مہینے میں 15 دن میں آپ ان کو سمجھاتے رہیے کہ بھائی ایسا کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ ہاں، تو باتیں بہت ہیں، مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا چاہیے، مسجدیں خالی رہتی ہیں، تو اس کے لیے کہ ہم کوشش کریں، فکر کریں کہ ہمارا کوئی ساتھی ہماری وجہ سے اگر کوئی نمازی بن جاتا ہے، ہاں، صدقہ خیرات دینے والا بن جاتا ہے، تو اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ وہ نماز پڑھے گا تو اس کو تو نماز کا ثواب ملے گا ہی، اور ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، تو اس کے لیے ہم کوشش کریں، فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔